اپنا تعارف کرواتے جائیے ساتھ بات سے پہلے. سید ابرار احمد جی حیدرآباد دکن. جی ٹھیک ہے. حضور سورہ صف کی آیت و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اس آیت کو مراد لیتے ہیں اور ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اس کو مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر دو کے تعلق سے کس طرح یہ مراد لی جا سکتی ہے اس کی وجہ اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو احمد کا لقب ملا ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ ذاتی نام آپ کا غلام احمد ہے جو اتفاقی حادثے کے طور پر نہیں ہوا بلکہ اس میں آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بیان ہوا ہے. تو لفظ غلام احمد کو سمجھیں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور احمد شان کا آخری زمانے میں ظہور یہ کوئی احمدیت کا نیا دعویٰ نہیں ہے بلکہ گزشتہ اولیاء اور بزرگ یہ بیان فرماتے چلے آئے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان احمد ہے اور یہ احمدی شان آخری زمانے میں امام مہدی کے وقت اور مسیح کی نزول کے وقت پوری ہوگی. اس لیے تمثیلاً آپ احمد بھی ہیں لیکن آپ کا احمد ہونا رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں آپ کو عطا ہوا ہے. اس رشتے کو آپ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جی ہیں جی نہیں سمجھتے؟ سمجھ گئے ہیں. جی. آپ چونکہ حیدرآبادی ہیں آپ جب یوں کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں نہیں کہہ رہے ہیں اس لیے اب میں اس معاملے کو سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو پیشگوئیوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے. ایک تورات کی جس میں محمد کے آنے کا ذکر ہے اور ایک انجیل کی جس میں احمد کے آنے کا ذکر ہے. اب اگر مسیح نے اس امت میں آنا ہے تو مسیح کا تعلق احمد شان سے ہے کیونکہ اس نے احمد نام سے پیشگوئی کی ہے اور موسیٰ کا تعلق محمد نام سے ہے اور وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور میں ظاہر ہو گیا اور شریعت بھی آ گئی. بس اگر مسیحیت میں امت محمدیہ میں ظاہر ہونا ہے تو وہ لازماً احمد کے تعلق میں ظاہر ہوگی. ہر ایک نے اپنا اپنا نام بتایا ہے. موسیٰ نے محمد نام کی خوشخبری دی اور عیسیٰ نے احمد نام کی خوشخبری دی اور اس لحاظ سے سارا معاملہ قابل فہم ہے. اگر قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پہلے احمد نام سے نہ ہوتی تو مسیح موعود پیدا ہی نہ ہوتے. اس لیے سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ہی چلے گا. آپ احمد ہیں تو مسیح موعود غلام احمد بھی بنے اور ذلی احمد بھی بنے. اس لیے ہمارے اس دعوے میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. لاجیکلی بالکل قابل فہم ہے اور اس کے سوا اور کوئی تفسیر قابل فہم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی کا قرآن کریم میں کہاں ذکر ہے. یہ عجیب بات ہے. اتنا اہم واقعہ جس پہ آئندہ دنیا کی زندگی اور موت کا سوال ہو اس واقعہ کا قرآن میں ذکر نہیں حدیثوں میں ذکر ہے. اگر اس احمد کی وہ تشریح مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ ملائیں نہیں تو ان کو کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی سوائے اس آیت کے جو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح قیامت کے ساتھ کے لیے مسل ہوں گے انہ علم للساعہ اور اس سے وہ تو کھینچ تانی کر کے مسیح کی آمد ثانی کا ذکر نکالتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کے آنے کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ آئیں گے اور قیامت آ جائے گی اور دنیا کی صف لپیٹی جائے گی. تو وہ معنی قابل قبول ہی نہیں رہتا کیونکہ وہ معنی قبول کرتے ہی یہ اعتراض اٹھ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ قیامت اشرار پر آئے گی اور مسیح کے آنے کے 40 سال کے اندر اگر قیامت آ گئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو رہس شریف لوگ تھے ان کو بھی مسیح اشرار بنا کے واپس جائے گا اور قیامت آ جائے گی یعنی سب اشرار کی صف لپیٹی جائے گی. اس لیے وہ دلیل بنتی نہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں مسیحیت کا محمدیت سے اتصال ہے احمد کی معرفت اور اسی لیے جماعت احمدیہ میں احمد لفظ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے
لیکن براہ راست نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد ثابت ہوئے بغیر حضرت مسیح موعود کا وجود ہی نہیں بنتا. بس وہ لوگ جو غلوف سے کام لیتے ہیں اور یہ بحث کرتے ہیں غیر احمدیوں سے کہ یہاں مسیح موعود مراد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں، وہ درست وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا منشا نہیں سمجھے. یہاں وہ احمد شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے جس نے آخری زمانے میں ظاہر ہونا تھا، اور اسی احمد شان کو یہ کہا جائے گا کہ تم مسلمان نہیں ہو. یہ استدلال تھا مسیح موعود علیہ السلام کا. یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد شان مراد ہے جس نے آخری زمانے میں رونما ہونا تھا. اور دلیل آپ نے یہ بنائی کہ اس کو تو بلائیں گے کہ تم مسلمان ہو، اور وہ یدعو الی الاسلام والی دلیل من اظلم ومن اظلم ممن افترى من اظلم ممن دعا الی اللہ نا وہ یدعو الی الاسلام تو یاد ہے درمیان کا وہ من اظلم ممن یدعا الی الاسلام ہے. ہاں من افترا یہ ٹھیک ہے کذبا وهو یدعو الی الاسلام. افترا علی اللہ کذبا والا حصہ میرے ذہن سے اتر گیا اس لیے پوچھ رہا تھا. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا وهو یدعا الی الاسلام. اس ٹکڑے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استنباط فرمایا کہ وہ احمد جس کو آخر پر آئے گا اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا، اور اگر وہ جھوٹا ہو تو ضرور ہلاک ہوگا. بس اس کا اظلم نہ ہونا، اس کا جھوٹا ثابت نہ ہونا، کیونکہ وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ کامیاب ہوگا، اس بات کی دلیل ہے کہ بلانے والے جھوٹے ہیں. سمجھیں؟ یہ دلیل تبھی بیٹھتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدی شان کو آخری زمانے میں ظاہر ہونا مقدر مانا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. تو یہ سارے استدلال مل کر احمد کی شان آخر زمان کو ظاہر کرنے والے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شان آخر زمان کو. بس جب ہم کہتے ہیں احمد سے مراد محمد رسول اللہ ہیں تو مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ مراد ہے، اور بعثت ثانیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہونی مقدر تھی. یہی وہ دلیل ہے جس جو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے بھی مزید ثابت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر فرمایا ہے کہ آخرین میں بھی آپ ہی مبعوث ہوں گے. بس شان احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مسیح موعود کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آمد کے اس ظہور سے تعلق رکھتا ہے جس کی آخرین منہم میں خوشخبری دی گئی تھی. اس لیے کہیں کوئی تضاد نہیں ہمارے دعوے میں اور ہمارے ایمان میں، بلکہ ہمارے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تصور کو قرآن کریم کی آیات کلیتاً مضبوطی سے سہارا دیتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں. میں نے آپ کا سوال کا وقت زیادہ لیا جواب کا آپ کے سوال پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے، ورنہ بعض احمدی نوجوان بھی ٹھوکر تو نہیں کھاتے مگر کنفیوز ہو جاتے ہیں. کہیں احمدیہ لٹریچر میں یہ پڑھتے ہیں کہ مراد مسیح موعود ہیں، کہیں یہ پڑھتے ہیں کہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، ان دو دعووں کے درمیان، اس کو کس طرح حل کرنا ہے یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ سمجھ چکے ہیں؟ آپ جزاک اللہ. بیٹھے جی فرمائیے.